الله وبركاته أحمده وأصلي وأسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج ہم نے ایک اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنی ہے اور ہمارا جو موضوع جاری ہے وہ ہے اصول ایمان، یعنی ایمان کتنی چیزوں کے مجموعے کا نام۔ تو اس سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کو بھی اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے جس چیز سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ان الملائکہ تتعظ کما یتعظ منہ الانسان او کما علیہ السلام، کہ شیطان کو، انسانوں کو بھی جس چیز سے تکلیف پہنچتی ہے فرشتوں کو بھی اس چیز سے تکلیف پہنچتی ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین لہسن، پیاز جب یہ کھاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو صحابہ نے کہا کہ بعض اوقات ہمیں کھانا بھی پڑ جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم ایسی چیزیں کھاتے ہو اور کھا کے مسجد میں جاتے ہو اور انسان کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، یعنی بعض اوقات ہم ڈکار دیتے ہیں یا منہ سے بدبو آتی ہے، تو جو ہمارے ساتھ مسجد میں کھڑا ہوتا ہے انسان، ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے موجود ہوتے ہیں ان کو بھی اسی سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس میں ثابت کیا کیا گیا ہے کہ فرشتے ایک حقیقت ہیں، یعنی ہمارے جو بڑی بڑی ایمانیات ہیں یا عقائد ہیں اس میں ایک ہے ایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان۔ اب فرشتے کیا ہیں؟ اللہ کی نوری مخلوق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سسٹم کو چلانے کے لیے فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت تشکیل دی ہے، اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبۃ اللہ کے اوپر ایک فرشتوں کی عبادت گاہ ہے جس کو بیت العزہ کہتے ہیں، اس میں ایک وقت میں 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، اور جس کی ایک دفعہ وہاں باری آتی ہے اس کی دوبارہ باری نہیں آتی، اتنی بڑی تعداد میں۔ تو 4 بڑے مشہور فرشتے ہیں، جبریل علیہ السلام جو وحی لے کر آتے تھے، اس کے بعد ہے میکائیل علیہ السلام جو روزی روٹی اور دیگر جو لوگوں کی ضروریات ہیں اس کو پوری کرنے کے لیے اللہ نے متعین کیا ہے۔ ایک اسرافیل علیہ السلام ہے جو سور پھونکیں گے اور دنیا کا یہ نظام ختم ہو جائے گا، اور ایک مالک الموت ہیں اسرائیل جس کو ہم کہتے ہیں جو روحیں قبض کرتے ہیں۔ پھر کرامن کاتبین ہیں جو ہمارا حساب کتاب مینٹین کرتے ہیں۔ تو جب ہم یہ ایمان رکھتے ہیں تو بعض لوگ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ نے کہا میری کوئی اولاد نہیں ہے، فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں، اللہ کے احکامات کو بجا لانے میں لگے ہوئے ہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو جب ہمارے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ فرشتے ہیں، اس وقت بھی ہیں، ایسی محفلوں کو ڈھانپ لیتے ہیں، تو ہمارے دل میں عظمت پیدا ہوتی ہے فرشتوں کی کہ کتنی بڑی مخلوق ہے، ہاں، اور پھر ان کا جو خالق ہے وہ کتنا بڑا ہے، اس کی عظمت ہمارے ذہنوں میں آتی ہے۔ اور جو غلط نظریات ہیں کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یا کوئی اور چیزیں ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو لہٰذا میں نے اور آپ نے یہ ایمان رکھنا ہے کہ فرشتے ایک ریالٹی ہیں، ایک حقیقت ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اور ان کا کام ہے اللہ کے احکامات کی بجا آوری۔ جیسے جنت کا ایک فرشتہ ہے جو وہاں پہ داروغہ بن کے دربان کھڑا ہے، اس کا نام رضوان ہے، ایسے ایک جہنم کا داروغہ ہے، اس کا نام مالک ہے، اینڈ سو آن۔ تو ہمیں یہ یقین رکھ لینا چاہیے کہ ہمیں نظر بھی نہیں آتے، کبھی ہم نے فرشتوں کو آتے نہیں دیکھا، کبھی کرام کاتبین کو، لیکن اللہ نے فرما دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، تو ہم نے مان لیا کہ فرشتے ایک حقیقت ہیں، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ ایسی چیزیں کھا کے مت آیا کرو جس سے انسانوں کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ جو فرشتے اس جگہ پہ موجود ہوتے ہیں ان کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اگلا جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے وہ ہے دعاؤں کا۔ تو ہم کیا کیا، ہم جاگ بھی گئے، دعا پڑھ لی، پھر اٹھ کے بعض لوگ کپڑے چینج کرتے ہیں وہ بھی ہم نے کر لیے،
اس کے بعد ہم واش روم میں بھی چلے گئے، وہاں بھی ہم نے دعا جاتے ہوئے پڑھ لی۔ پھر باہر نکلے تو غفرانہ کا ہم نے کہا کہ اللہ بخش دے، معاف کر دے جو کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور جو تیری ذات سے تھوڑی دیر کے لیے ہم دور ہو گئے ہمیں معاف کر دے۔ آج ہے 5ویں چھوٹی سی دعا، اور وہ کیا ہے کہ اب ہم نے وضو کرنا ہے، کیونکہ نماز کی تیاری کرنی ہے، صبح تو ہم جاگ چکے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کرنا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہو اور ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ ہوگا، ہر اچھا کام جو بھی شروع کیا جائے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھا جائے۔ اور بسم اللہ کا معنی ہوتا ہے، مثلا وضو ہم نے شروع کیا تو اس کا معنی ہوگا اتوضا بسم اللہ، میں اللہ کے نام سے وضو شروع کر رہا ہوں۔ اور کھانا شروع کیا تو آکلو بسم اللہ، میں اللہ کے نام سے کھانا شروع کر رہا ہوں، کھا رہا ہوں۔ اور پیتے ہیں تو اشرب و بسم اللہ، میں اللہ کے نام سے پی رہا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کام کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھا جائے، اچھا کام آپ نے شروع کیا، وہ برکت سے خالی ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے برکت کو اندر، اور برکت کیا ہوتی ہے کہ جو چیز اللہ نے دی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے کافی کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔